جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے، مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے، اور میں کہتا ہوں یہ پتہ نہیں کوئی اللہ پاک کی طرف سے پرمٹ لے کے آئے ہیں اپنی بخشش کا کہ جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ایک عالم دین کے جو ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بتائے، ہمارے جنازے پڑھائے، ہمارے نکاح پڑھائے، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا یہ دل کیسے تمہارا جو ہے گوارا کرتا ہے؟ کبھی ایک یہودی سے پوچھے، میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو پوپ ہے نا یہودیوں کا، وہ جج کے سامنے جا کر جو مجرم ہے سزائے موت کا اس کی سفارش بھی کر سکتا ہے، اور ہم نے مولوی کو صرف اور صرف مصلی تک محدود رکھا، یہاں پیچھے اس امام کے، باہر آگے اس امام کے۔ تو کبھی یہودی سے پوچھے وہ اپنے پوپ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کبھی کسی عیسائی سے پوچھے وہ پادری کی کتنی کرتے ہیں، کبھی کسی ہندو سے پوچھے وہ اپنے پنڈت کی کتنی کرتے ہیں، کسی سکھ سے پوچھے وہ اپنے گرو کی کتنی کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کسی اور سے نہ پوچھے، اپنے دل سے پوچھے۔ وہ عالم دین، وہ امام کہ جو 5 وقت تمہاری اللہ کے حضور نمائندگی بھی کرتا ہے، جو تمہارے بچوں کو جنت کی بولی قرآن سکھاتا ہے، تم اس کی تعظیم کتنی کرتے ہو؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، عالم اور عابد کو لایا جائے گا، اور عابد کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، عابد کو کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا تو کھڑا رہ، تو لوگوں کی شفاعت کرتا جا، تمہاری شفاعت قبول ہوتی جائے گی۔ یہاں تک حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک عالم دین کو وضو تک بھی کروایا ہوگا، عالم اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو علماء کی خدمت کرنی چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، یہ خدمت اللہ کے فضل سے قبر میں بھی رنگ لائے گی اور حشر کے اندر بھی رنگ لائے گی۔ آخری واقعہ میں